انسپیکٹر جمشید سیریز ناول خون کا خواب بائے اشتیاق احمد پارٹ 5 خفیہ پولیس۔ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ٹالموٹ پھر بولا۔ انہیں پھر ایک جھٹکا لگا لیکن وہ وجہ نہ جان سکے۔ آپ ہمارے کارڈ دیکھ چکے ہیں، ہمارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ ایک کیس کے سلسلے میں ہمیں مسٹر جونی سے کام ہے، لیکن اس کا کہنا ہے وہ ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے بات نہیں کر سکتا، ہمیں وقت نہیں دے سکتا، یا پھر آپ اجازت دیں تب وہ بات کر سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات؟ اس نے بنا کر کہا۔ جی ہاں، اتنی سی بات۔ یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ ڈیوٹی کے دوران اگر اس نے آپ سے ملاقات کی تو میں اسے ملازمت سے نکال دوں گا۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، گویا آپ قانون کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میرا اور میرے ہوٹل کا جب اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تو میں کیا کروں گا؟ کیوں کروں یہ آپ بتائیں۔ اچھی بات ہے، ہم جاتے ہیں۔ اب ہم رات کے 11 بجے اس سے ملاقات کریں گے۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ شکریہ مسٹر ٹالموٹ، اکرام نے تعزیہ انداز میں کہا۔ خوب خوب، وہ پھر مسکرایا۔ وہ باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کیا تھا بھائی؟ اندر ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ پروفیسر نے لمبا سانس لیا۔ شاید یہ شخص جادوگر ہے، خان رحمان بڑبڑائے۔ کیا ہم اسے قانوناً مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں جونی سے بات کرنے دے؟ ہاں کیوں نہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رات کے 11 بجے مل لیں گے، اس وقت ہم اور کام کر لیتے ہیں، محمود نے کہا۔ اس طرح باگو دور بھاگ جائے گا، فاروق نے منہ بنایا، اور ہم ایاز خالد کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ فرزانہ نے اس کی تائید کی۔ تب کیا ہم زبردستی اس سے ملاقات کریں؟ ہاں بالکل۔ اوکے، ابھی لیں۔ یہ کہہ کر محمود نے آئی جی صاحب کے نمبر ملائے، انہیں صورتحال بتائی۔ جلد ہی ہوٹل کو گھیر لیا گیا۔ ہوٹل کی تلاشی کے وارنٹ انہیں مل گئے۔ اب پھر انہوں نے مسٹر ٹالموٹ سے رابطہ کیا۔ ہاں مسٹر ٹالموٹ، اب کیا پروگرام ہے؟ کیا مطلب؟ ہم نے ہوٹل کی تلاشی کے وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق ایک شخص کو اغوا کر کے اس ہوٹل میں لایا گیا ہے۔ کیا آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے؟ اچھا جائیں، میں اجازت دیتا ہوں، کر لیں بات چیت جونی سے، اس نے جلا کر کہا۔ اس سے ملاقات تو اب تلاشی کے سلسلے میں کر ہی لیں گے، تلاشی بھی لی جائے گی، اس طرح میرے ہوٹل کی بدنامی ہوگی۔ وہ غرایا۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، آپ نے یہ موقع خود دیا ہے۔ اوکے، آپ لوگ تلاشی بھی لے لیں اور جونی سے ملاقات بھی کر لیں، اس کے بعد میں اپنا کام شروع کروں گا، آپ لوگوں کو عدالت میں کھینچوں گا۔ آپ ایسا ضرور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ محمود مسکرایا اور پھر انہوں نے تلاشی شروع کی۔ پورے ہوٹل کی تلاشی لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، کافی بڑا ہوٹل تھا۔ اکرام اور اس کے متحد اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے ہوٹل میں موجود گاہکوں کو پریشان نہیں کیا تھا، تاہم تلاشی ان کی بھی لی گئی تھی۔ اس پر گاہکوں نے شور مچایا، احتجاج کیا اور پکارے، آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کیا گیا۔ 3 گھنٹے گزرنے پر بھی انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا۔ اب تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس طرح ٹالموٹ اور زیادہ شور مچاتا۔ ایسے میں محمود کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر سیٹ کان سے لگایا اور پھر اس کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ دوسری طرف انسپیکٹر جمشید بات کر رہے تھے۔ ٹالموٹ کے اپنے کمرے کی تلاشی کی ضرورت ہے، جبکہ اس کے کمرے کی تلاشی سرسری انداز میں لی گئی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ بھائی تم بھول گئے، میں یہ کیس گھر بیٹھے حل کر رہا ہوں۔ میرا ایک آدمی تلاشی لینے والوں میں شامل ہے اور اس نے ہی مجھے تلاشی کی رواداد سنائی ہے، اور میں نے یہاں بیٹھے اندازہ لگایا ہے کہ اگر ٹالموٹ کے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی جائے تو ضرور کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ لیکن ابا جان، ہمیں ٹالموٹ سے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ جادوگر قسم کا آدمی ہے۔ او اچھا، تب پھر اب مجھے میدان میں آنا پڑے گا، وہ بولے۔ جی کیا مطلب؟ کیا آپ اس کیس میں باقاعدہ دخل دے رہے ہیں؟ صرف ٹالموٹ کی حد تک، کہیں اس کا جادو تم پر نہ چل جائے۔ آپ کا مطلب ہے اس سے نبٹ کر آپ
پھر واپس چلے جائیں گے؟ ہاں بھائی، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ یہ کیس تم جو حل کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ ویسے یہ بات اچھی بھی ہے، انسان میں خود اعتمادی ضروری ہے۔ میری دعا ہے تم مجھ سے پہلے اس کیس کے مجرم تک پہنچو۔ شکریہ ابا جان، ایسے لگتا ہے ایسا ہوگا نہیں۔ محمود ہنسا۔ دیکھا جائے گا، میں تم سے آگے نکلنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کروں گا، بس عام رفتار سے جو معلومات حاصل ہوں گی ان سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا۔ محمود نے فوراً کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زبردست طریقے سے کوشش کریں، جلد سے جلد اس کیس کے مجرم تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر میں پہنچ رہا ہوں، آ جائیں پھر۔ اور پھر انسپکٹر جمشید وہاں پہنچ گئے۔ اب وہ ان کے ساتھ ٹالموٹ کے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ ایک پہرے دار نے اندر جا کر ٹالموٹ کو ان کے بارے میں بتایا، پھر باہر نکل کر انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ پورے ہوٹل کی تلاشی لے چکے ہیں، پھر اب میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ اس ہوٹل کے ایک کمرے کی تلاشی ہم نے نہیں لی، انسپکٹر جمشید نے سرد آواز میں کہا۔ ٹالموٹ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ادھر انسپکٹر جمشید کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ ان سب نے ان کے جسم کو جھٹکا لگتے صاف محسوس کیا۔ وہ گھبرا گئے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خاموش، انسپکٹر جمشید نے عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ انسپکٹر جمشید کے چہرے کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، پھر انہوں نے ان کی آنکھیں بند ہوتی دیکھیں۔ ادھر ٹالموٹ سانپ کی طرح پھنکارا۔ تم انسپکٹر جمشید، تمہاری یہ جرت کہ میرے کمرے میں آ گئے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹو، لیکن یہاں نہیں، اپنے گھر جا کر۔ گھر جاتے ہی تم پہلا کام یہی کرو گے۔ ہاں، تم نے سن لیا، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ جواب دو، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ ہاں، میں نے سن لیا، میں اپنے گھر جا کر اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا، پہلا کام یہی کروں گا۔ بالکل ٹھیک، اب تم ہوش میں آ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اپنے ان بیوقوف ساتھیوں کو ساتھ لے کر فوراً یہاں سے نکل جاؤ، یہاں رکو گے نہیں، تم نے سنا؟ ہاں سنا، کھول دو آنکھیں۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ فوراً ہی وہ بولے، آؤ بھائی چلیں، یہاں نہیں ٹھہر سکتے ہم۔ وہ فوراً ہی مڑے اور کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے ایک نظر ٹالموٹ پر ڈالی اور باہر کی طرف دوڑے۔ دوڑو جلدی، محمود چلایا۔ وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے انسپکٹر جمشید کی طرف لپکے۔ وہ تیر کی طرح باہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن دوڑ نہیں رہے تھے، اس لیے وہ ان سے آگے نکل گئے اور ان کی کار میں جا بیٹھے، کیونکہ انہیں بھی سیدھے اس کار میں آنا تھا اور پھر گھر جانا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ گھر پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ فرزانہ چلائی۔ 20 منٹ، لیکن اگر میں ڈرائیونگ کروں تو زیادہ وقت لگا سکتا ہوں، محمود نے فوراً کہا۔ یہ ٹھیک رہے گا، ٹھیک اس وقت رہے گا جب ابا جان ایسا کرنے دیں۔ اگر انہوں نے کہا کار وہ چلائیں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سارے مسئلے کا حل ایک اور ہے، ایسے میں پروفیسر داؤد چلائے۔ جی وہ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ یہ کہ میں انہیں بے ہوش کر دوں۔ ظاہر ہے نہ وہ ہوش میں ہوں گے، نہ اپنے ہاتھ اپنے گلے کی طرف لے جائیں گے، لیکن ہم انہیں کتنی دیر تک بے ہوش رکھ سکیں گے بھلا؟ جو ہی وہ ہوش میں آنے لگیں گے میں انہیں بے ہوشی کی ایک اور خوراک سنگھا دوں گا۔ اتنی دیر میں تو تم کچھ سوچ ہی لوگے۔ او ہاں واقعی۔ ایسے میں انہوں نے انسپکٹر جمشید کو کار کی طرف آتے دیکھا۔ پروفیسر داؤد نے فوراً جیب میں سے ایک ننھی سی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھولا اور رومال پر وہ دوا لگائی جو اس میں تھی، شیشی بند کر کے جیب میں رکھ لی۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید کار تک پہنچ گئے۔ اس قدر تیز آنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی بس کار میں چلاؤں گا ابا جان، محمود بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بولے۔ پھر جیسے اپنے آپ سے بولے، لیکن ہوا کیا؟ ہم وہاں سے اس طرح کیوں نکل آئے؟ ہم تو اس کمرے کی تلاشی لینے گئے تھے۔ اس پر ہم بعد میں غور کریں گے، جمشید خان رحمان نے کہا اور انہیں گاڑی میں بٹھا لیا۔ ساتھ ہی پروفیسر داؤد نے رومال ان کی ناک سے لگا دیا۔ ارے ارے یہ، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ ساتھ ہی فرزانہ چلائی۔
پروفیسر انکل واجد کی طرف چلو جلدی۔ او ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جلد ہی وہ پروفیسر واجد خان کی کوٹھی میں موجود تھے۔ پروفیسر واجد ان کے والد کے دوست تھے اور ہپنوٹائزم کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی ساری بات انہیں بتائی۔ وہ سن کر فکر مند ہو گئے اور بولے، اب تک آپ لوگوں نے جو کیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یوں ہی یہ ہوش میں آئیں گے، گھر کا رخ کریں گے، انہیں بے ہوش رکھنا مشکل نہیں، آپ علاج کریں۔ پروفیسر بولے، میں علاج نہیں کر سکتا، ٹالموڈ کو ہی یہاں لانا ہوگا، وہی انہیں ہدایت دے گا کہ یہ ان کی پہلی ہدایت پر عمل نہ کریں۔ اگر میں انہیں ہوش میں لانے کے لیے ہدایت دوں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی اور یہ سخت خطرے میں ہوں گے۔ لیکن ٹالموڈ کیوں ایسا کرنے لگا؟ محمود نے پریشان ہو کر کہا، اسے گرفتار کرنا پڑے گا، زبردستی یہاں لانا ہوگا، لیکن جو اسے گرفتار کرنے جائیں گے وہ اسی پر ہپنوٹائزم کر دے گا۔ ہم اس کا کیا کر لیں گے؟ کیسے یہاں لائیں گے؟ میں جاؤں گا گرفتار کرنے والوں کے ساتھ، آپ آئی جی صاحب کو ساری صورتحال بتائیں، وہ پولیس کا خاص دستہ بھیجیں۔ پروفیسر واجد نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، صرف انہیں اطلاع دے دیتے ہیں، ہم یہ کام خفیہ فورس سے لے لیں گے، چلو پھر جلدی کریں۔ پروفیسر داؤد بولے۔ محمود نے آئی جی کو فون کیا، حالات بتائے، وہ سن کر گھبرا گئے۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ ہم ٹالموڈ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے پولیس بھیج دیتا ہوں۔ پروفیسر واجد صاحب کا خیال ہے جو اس کے نزدیک جائے گا وہ اس کو اپنے ہپنوٹائزم کے زیر اثر لے آئے گا، تب پھر ہم خفیہ فورس کو لے جاتے ہیں، خفیہ طریقے سے اسے قابو میں کریں گے۔ ایسے کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم لوگوں کے سامنے جمشید پر ہپنوٹائزم کر کے انہیں خودکشی پر مجبور کرنے کا حکم دے کر وہ مجرم بن چکا ہے، تم نے اس کے الفاظ ریکارڈ کیے تھے نا؟ جی ہاں بالکل۔ بس تو پھر اسے تو پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہیے۔ شکریہ سر، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ پروفیسر انکل اور انکل خان رحمان ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انسپکٹر جمشید کی حالت کیا ہے اس وقت؟ پروفیسر انکل نے انہیں بے ہوش کیا ہوا ہے۔ اوہ یہ ٹھیک کیا۔ پروفیسر واجد کیا کہتے ہیں؟ ایسا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ جی نہیں، لیکن جو ہی یہ ہوش میں آئیں گے گھر کا رخ کریں گے۔ اس نے الفاظ یہ کہے تھے، آپ گھر جا کر اپنا گلا خود گھونٹیں گے، اللہ اپنا رحم کرے، جلدی کریں۔ اور وہ حرکت میں آ گئے۔ خفیہ فورس نے خفیہ طور پر ہوٹل کو گھیر لیا، پھر ان میں سے چند عام لوگوں کے لباس میں ہوٹل میں داخل ہوئے اور سیدھے ٹالموڈ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ پروفیسر واجد ساتھ تھے، البتہ محمود وغیرہ ساتھ نہیں آئے تھے، انہیں انسپکٹر جمشید کے پاس رکنا تھا۔ دروازے پر مسلح افراد موجود تھے، انہیں تو فورس کے کارکنوں نے فوراً ہی زد پر لے لیا اور فائر کرنے کا موقع نہ دیا۔ اگر منہ سے آواز نکالی تو ڈھیر کر دیں گے، ہمیں یہ حکم مل چکا ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ خفیہ پولیس۔ اوہ نہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولے۔ ان کا اسلحہ لے لیا گیا اور جکڑ کر ایک طرف ڈال دیا گیا۔ اس دروازے پر دباؤ ڈالا گیا، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ پروفیسر واجد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پروفیسر داؤد کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا گیس بمب اندر دے مارا، وہ پھٹا اور اندر گیس پھیل گئی۔ پروفیسر داؤد نے بتایا تھا کہ 3 منٹ تک دروازہ بند رکھا جائے، پھر کھول کر 3 منٹ تک انتظار کیا جائے، تب اندر داخل ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اندر داخل ہوئے تو تالموٹ بے ہوش پڑا تھا۔ بھائی واہ، اللہ نے یہ کام تو آسان کر دیا۔ پروفیسر واجد بولے، اب اسے باندھ لیتے ہیں، پہلے اس کی آنکھوں پر ربڑ کا توپڑا چڑھا دو تاکہ ہوش میں آنے کے بعد یہ آنکھوں سے کام نہ لے سکے۔ اب وہ اسے جکڑ کر تجربہ گاہ میں لے آئے۔ انسپکٹر جمشید کو بھی یہیں رکھا گیا تھا۔ انہوں نے تالموٹ کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ اس طرح باندھ دیا جائے کہ یہ ہل نہ سکے اور سوائے چھت کی طرف دیکھنے کے کسی اور طرف نہ دیکھ سکے۔ پروفیسر واجد نے کہا، اسے ایک بڑی میز کے گرد لٹا کر اس طرح باندھ دیا گیا۔ یہاں اس قسم کے انتظامات پہلے ہی موجود تھے، اب گیس کا اثر دور کر دیا گیا۔ پروفیسر واجد نے دوسرے لوگوں کو کمرے سے نکال دیا، کیونکہ کچھ لوگ آنکھوں کے بغیر بھی ہپنوٹائزم کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس صورت میں وہ باقی لوگوں کو اپنے زیر اثر لا سکتا تھا۔ ادھر پروفیسر واجد کو اپنا خطرہ تھا، اگر تالموٹ ان سے زیادہ ماہر ثابت ہوا تو ان کی اور انسپکٹر جمشید کی جان جا سکتی تھی، لیکن یہ کام کرنا ہی تھا۔
انہوں نے اللہ کا نام لے کر توبڑا آنکھوں سے اتار دیا۔ ایسے میں تالموٹ کی آواز ابھری، میں کہاں ہوں؟ مجھے کس نے باندھا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ پروفیسر واجد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کے سر کی طرف کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک نشتر تھا۔ انہوں نے اس نشتر کے ذریعے اس کی کلائی پر ایک ٹیکا لگا دیا۔ اس جگہ سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ خون کے لیے نیچے برتن موجود تھے، وہ اس میں گرنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں کلائی میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پروفیسر واجد نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ ادھر خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کوئی ہے یہاں؟ مجھے جواب دو، ورنہ میں اس جگہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ اب بھی نہ بولے۔ خون بہہ رہا تھا۔ جلد ہی اس کی آواز میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ خون نکلنے کی وجہ سے جسم میں حد درجے کمزوری ہو گئی، لیکن وہ اب خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے کچھ اور خون نکلنے جانے دیا، یہاں تک کہ اس کی آواز بہت زیادہ کمزور اور آہستہ ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اب اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے اس کی کلائی پر ٹیپ لگا دی۔ خون بہنا بند ہو گیا۔ پھر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا چہرہ لے آئے۔ یہ میں ہوں مسٹر تالموٹ، کیا تم مجھے ٹرانس میں لا سکتے ہو؟ میں آپ کون ہیں؟ اس بات کو چھوڑو، کیا تم مجھ پر ہپنوٹائزم کر سکتے ہو؟ نہیں، میری تو جان نکلی جا رہی ہے۔ میں نے تمہاری کلائی کی رگ کاٹ دی ہے، تھوڑا بہت خون بہہ گیا ہے، اس کی وجہ سے تم کمزوری محسوس کر رہے ہو، لیکن تمہارے جسم میں یہ خون واپس ڈالا جا سکتا ہے، کلائی کا زخم بند کیا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں مرنا نہیں چاہتا۔ تب پھر اس کی ایک شرط ہے۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ تم انسپکٹر جمشید کو دیا ہوا حکم واپس لو۔ اچھی بات ہے، میں تیار ہوں، اس نے کہا۔ ادھر انسپکٹر جمشید موجود ہیں اور اپنے ہوش میں ہیں۔ میری آنکھیں ان کی طرف کر دی جائیں۔ یاد رہے، اگر تم نے کوئی غلط ہدایت دینے کی کوشش کی تو میں کلائی پر لگائی ہوئی ٹیپ اتار دوں گا، خون پھر جاری ہو جائے گا اور تم 1-8 گھنٹے کے بعد دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ خوب، میں تمہارا سر ان کی طرف گھما رہا ہوں۔ اب انہوں نے سر پر کسا ہوا تسمہ کھول دیا اور اس کا سر انسپکٹر جمشید کی طرف کر دیا گیا۔ اسے قابو میں کرنے کے بعد انہوں نے محمود کو ہدایت دی تھی کہ انہیں لے آئیں، اور اب وہ اپنے ہوش میں تھے، لیکن انہیں باندھ دیا گیا تھا۔ اب تالموٹ نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ سو جائیں انسپکٹر جمشید۔ اچھی بات ہے، انہوں نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آپ کو جو ہدایت دی تھی میں وہ واپس لیتا ہوں۔ اب آپ گھر جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا نہیں گھونٹیں گے، کیا آپ نے سن لیا؟ ہاں، میں نے سن لیا۔ اب آپ ہوش میں آ جائیں، آپ میرے ٹرانس سے بالکل آزاد ہیں۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور حیران ہو کر بولے، یہ تو تالموٹ ہے۔ ہاں انسپکٹر جمشید۔ ارے آپ پروفیسر واجد؟ ہاں، یہ میں ہوں، ابھی آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں، اندر آ جائیں بھائی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر پھر توبڑا چڑھا دیا۔ خفیہ کارکن اندر آ گئے اور تالموٹ کو اٹھا کر لے گئے۔ اب انسپکٹر